السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ سورۃ الحجرات یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ وہ صورتیں یا وہ آیات جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کے نازل ہونے کی جگہ کوئی بھی ہے، وہ مکی صورتیں یا مکی آیات ہیں۔ اور جو آیات اور صورتیں جو ہیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کے نزول کی جگہ جون سی بھی تھی، مدینہ، مکہ یا کسی راستے میں نازل ہوئیں، وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو یہ سورۃ الحجرات یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 18 آیات ہیں، 2 اس کے رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مکارم اخلاق کا درس دیا ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے، یعنی آداب سکھائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور مسلمانوں کا آپس میں لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے آداب اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مسلمانوں کو سکھائے ہیں، مومنوں کو، کیونکہ ہر ادب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے وہ یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ کیا ہے۔ تو ایمان والوں کو، مومنوں کو اللہ رب العالمین نے یہ آداب سکھائے ہیں، مکارم اخلاق کا جو ہے وہ درس دیا ہے، تعلیم دی ہے۔ تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس میں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی جو ہے وہ کام کرنے کا کہتے ہیں، اسی کام سے رکنے کا کہتے ہیں جس کی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو حکم دیتے ہیں وہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے احکام میں، دین کے مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی حکم صادر نہیں کرتے، کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتے، کسی کام سے رکنے کا حکم نہیں دیتے، مگر وہی جو اللہ رب العالمین آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کو، اپنا رب اور رسول کو اپنا ہادی، رہبر، رہنما مانتے ہو تو پھر ان کے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو، اپنے فیصلے خود ہی جو ہے وہ نہ کرو، اپنے فیصلوں میں خود فیصل نہ بنو، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس کام کے بارے میں ان کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حکم سورۃ الاحزاب میں جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور آگے ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ مومنہ عورت کے لیے یہ لائق ہے، جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ یعنی سورۃ الاحزاب میں یہ حکم ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کو خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں اس صورت میں سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو پہل کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، خود وہ فیصلے نہ کریں، بلکہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے۔ یہ حکم مسلمانوں کے انفرادی معاملات میں بھی ہے اور اجتماعی معاملات میں بھی ہے۔ کسی بھی شخص کو، خواہ وہ کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی پیر ہے، فقیر ہے، گدی نشین ہے، یہ حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی جماعت یا پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے شریعت بنائے، کسی کام کو حلال کر دے یا کسی کام کو حرام کر دے، یا کسی کام کا ثواب بیان کرے، یا کسی کام کا اتنا گناہ ہے وہ بیان کرے۔ اگر کوئی کسی کو یہ حق دیتا ہے تو وہ اسے اپنا رب بناتا ہے، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کا حق ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک معبود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ سبحانہ اما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جامع ترمذی کتاب التفسیر میں حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو، اور میں نے آپ کو سورۃ البرات کی، سورہ برات کی، سورہ توبہ کی جو ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احبار اور رہبان کو رب تو وہ نہیں بناتے تھے، ان کو رب تو کوئی بھی نہیں مانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے اسے حلال سمجھتے تھے، اور جو چیز ان کے لیے حرام کر دیتے اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جو یہ کسی کو دے گا، کسی کے حلال کردہ کو حلال سمجھے گا، حرام کردہ کو حرام سمجھے گا، تو گویا وہ اس کو اپنا رب بنا رہا ہے، کیونکہ یہ رب کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت سے آگے مت بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ رأس المفسرین ہیں، سید المفسرین ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یقول لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے برخلاف نہیں چلنا، کتاب و سنت کے برعکس نہیں چلنا، ان کے الٹ نہیں چلنا کہ کتاب و سنت میں حکم کچھ ہے آپ کچھ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ان
یہ تعلیل یعنی پہلی بات کی توجیح بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ رب العالمین ہر بات کو سننے والا اور ہر کام کو جاننے والا ہے، خواہ وہ سب کے سامنے ہو یا چھپ کر بندہ کرے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، عمل میں ہو چکا ہو یا ابھی دل میں اس کا ارادہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اگر تم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھو گے تو اس سے تمہارا جرم چھپا نہیں رہے گا، اللہ رب العالمین کے علم میں ہوگا، تو وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔